ہوش میں آؤ، اپنے ووٹ کا حق استعمال کرو، اور ایسے لوگوں کو ووٹ دو جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں، سب کے لیے بھلائی اور خیر چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ دو۔ اور بے ترتیبی سے ایک اس کو دے رہا ایک اس کو دے رہا، یہ دنیاوی مفادات اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ کیا کرا ان میں تو نل لگایا کرتے، پائپ لگایا کرتے، وہ تو اس کا کرنا فرض ہے، اس کا وہ نل لگایا تو اس کو ووٹ دے دے رہے، پائپ لگایا تو اس کو ووٹ دے دے رہے، گھر کے سامنے کی نالی بھرا تو اس کو ووٹ دے دے رہے، ارے وہ فرض ہے اس کا، انہیں وہ جیت کر آیا ہے، وہ علاقے کی خیر کا کام کرنا، اس کے گاؤں کا اور اس کے محلے کا کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے، آپ نے چنا ہے تو اس کا کام ہے وہ کرنا، کوئی احسان نہیں کر رہا وہ آپ کے اوپر۔ ذاتی مفادات مت دیکھیے، بہن کی بیٹی کی بہو کی اس کی فلاں کی شادی میں آیا تھا ہمارا ایم ایل اے، ارے ہماری دکان کی اوپننگ میں آیا تھا ہمارا ایم ایل اے، ہمارا ایم پی فلاں، یہ جو نظریہ جب تک رہے گا اس وقت تک انسان جو ہے کامیابی کی راہ نہیں چن سکتا۔ اپنی ذہن کو وسعتوں پر لے جاؤ جو پورے سماج کے لیے، پورے ملک کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہوں، جو سب کو آزادانہ حقوق اور ذمہ داریاں دیتے ہوں، سب کو اپنی جو ہے پارٹی میں حصہ دیتے ہوں، اور وہاں پر بھید بھاؤ نہ ہو، ایسی جگہوں پر اپنا ووٹ ڈالیے۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لیجیے۔ اور علماء کرام بارہا آپ حضرات سے گزارش کر رہے ہیں، خدا کے لیے اللہ کے واسطے مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولو، جہالت سے اپنا پردہ دور کرو، چاک کرو جہالت کا پردہ۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمانوں کی ایجوکیشن پرسنٹیج جو ہے 0.2% مسلمانوں کی ایجوکیشن پرسنٹیج ہے، 0.2%۔ یہ بھی کوئی فیصد ہے کیا بولیے؟ پھر سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والا اگر کرنے والی قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان قوم، سب سے زیادہ لوگوں کو آگے بڑھانے والی، بھوکوں کو کھلانے والی، پیاسوں کو پلانے والی، حالات میں جا کر لوگوں کا ساتھ دینے والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اپنے ہی بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرتے، جبکہ ہم ایسے دور میں ہیں کہ اگر ہمارا بچہ پڑھنا چاہے تو 10 جنے اس کو پڑھانے کو تیار ہے۔ ہم اگر فیس نہ بن سکتے ہوں تب بھی 10 افراد کھڑے ہو کر کے جو ہے وہاں پڑھانے کو تیار ہے، لیکن ہم اپنے بچے کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، پڑھانا نہیں چاہتے۔ نہ ہمارا بچہ حافظ بنے، نہ عالم بنے، نہ ڈاکٹر بنے، نہ انجینئر بنے، نہ پروفیسر بنے، نہ IITN بنے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بنے بھی تو پھر جو ہے نا قرآن اور سنت سے ایسا دور کہ اس کو اللہ رسول کے کلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ بھئی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بچہ حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، ساتھ میں انجینئر بھی ہو، حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہو، حافظ بھی ہو؟ اچھا اس دور میں مشکل ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ کوئی مشکل نہیں اس دور میں، جو کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ رکھے۔ پہلے کے ادوار میں شاید اس معاملے میں مشکلات ہوتی تھیں۔ اب مثال کے طور پر ایک میں نام لینا چاہوں گا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، وقت کے بڑے شیخ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، زبردست قسم کے انجینئر بھی ہیں۔ ہمارے برادر محترم حضرت مولانا حفظ الرحمان مسعود صاحب دامت برکاتہم، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ماشاءاللہ جو ہے ڈاکٹر بھی ہیں۔ سمجھنے والی بات ہے، ایسے ایک نہیں، کیرلا کے اندر 200 بچے حافظ اور عالم بننے کے ساتھ ساتھ لائر اور وکیل بن کر کے باہر نکلے۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بھئی حافظ عالم بولتے بس سماج کا سب سے منحوس طبقہ سمجھتے ہم اس کو جس نے قرآن اور سنت پڑھ لیا۔ حالانکہ سماج میں بہترین طبقہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ ہے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے۔ الحمدللہ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم قرآن اور سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو عصری تعلیم کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ارے انشاءاللہ بول دو پیارو، ہمارے پاس انشاءاللہ اس کا بنیادی طور پر آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن اور سنت پر چلنا آسان فرمائے، اللہ رسول کا راستہ ہم سب کی سمجھ آ جائے، اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے فہم سے آشنا کر دے اور وقت پر شعور بیداری کی توفیق نصیب فرما دے۔ کچھ اعلانات ہیں